بسم اللہ نہیں. اس کے متعدد جوابات مفسرین نے تحریر کیے ہیں. ایک تو یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ سورۃ انفال کا حصہ ہے، چنانچہ بسم اللہ نہیں. اچھا، دوسری امام راضی نے بات کہی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح تر قرار دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، لہذا بعد میں بھی لوگوں نے نہیں. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مرتب کیا، اسی طرح سے بعد کے لوگوں نے بھی اس کو لیا اور آگے منتقل کیا. لہذا ہمیں اس میں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر چونکہ قتال وغیرہ کے احکامات ہیں تو اس لیے اس کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا رحمان اور رحیم صفات ہیں، تو اس لیے ان سے نہیں ان کو درج کیا. یہ آراء ہے اپنی اپنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آخری بات منقول ہوتی تو وہ وہی مطلب درج ہوتی، پھر لوگوں کی آراء نہ ہوتی. اچھا، اس میں 3 اس کے حصے ہیں، سمجھ لیجیے. ایک 5ویں رکوع تک خطبے جسے آپ کہتے ہیں، 3 خطبے ہیں اس کے اندر. ایک سورت 5ویں رکوع تک، دوسرا خطبہ ہے 5ویں سے 9ویں رکوع تک، تیسرا خطبہ ہے 10ویں سے آخر تک. تو 3 خطبے ہیں. پہلا خطبہ جو ہے یہ ذیقعد 9 ہجری، آگے حج آ گیا، ذی الحج، ذیقعد 9 ہجری میں نازل ہوا. یہ یعنی سب سے آخر میں نازل ہوا، ان خطبوں میں سب سے آخر میں نازل ہوا. اور دوسرا خطبہ جو ہے وہ رجب 9 ہجری، ذیقعد سے پہلے آتا ہے رجب 9 ہجری. اور تیسرا خطبہ ہے وہ آغاز 9 ہجری. یعنی جیسے ترتیب ہے نزول اس کا اس کے الٹ ہے. پہلے نمبر پہ جو خطبہ ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوا، درمیان میں نازل ہوا، آخری سب سے پہلے نازل ہوا. پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ مشرکین مکہ جو ایک طاقت تھی، بہت بڑی طاقت تھی عرب کی، ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا 10 سال کے لیے کہ 10 سال دونوں فریق اور امن رہیں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اس دوران میں جو قبیلہ جس قوت کے ساتھ ملنا چاہے دوسری قوت کو اعتراض نہیں ہوگا. یہ دونوں شرطیں مسلمانوں کے حق میں تھیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو ایک برابر کی قوت تسلیم کر لیا گیا، یعنی جب کہ پہلے ان کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، وہ ان کو مٹانے کے درپے تھے، برداشت کے لیے تیار نہیں تھے. مکے سے نکال کے مدینہ پھینک دیا تھا اور مدینے میں بھی حملے کر کے یعنی اس کا صفایا کرنے پہ ساری صلاحیتیں جھونک دی تھیں. جب ان سے یہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ امن بقائے بھی کرتے ہیں. تو 1/3 حصے پہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو چکا. 6 اس کے بعد جب یہ طاقت جو ہے بڑھتی چلی گئی مسلمانوں کی اور نرم کی ناراضگی نہ ہو، نرمی ہو. تو یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی جب یہ پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سارا کا سارا منظر ہی میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. آپ جو آگے والے ہیں نا یہ متوجہ رہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو پیچھے والے جو ہے انہیں کرنے سے جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں. میں اتنا ڈسٹرب اس سے نہیں ہوتا جتنا کہ ہاں آگے والے بھی پیچھے کو یہ بھی بیٹھے ہوتے تھے اپنا
لمبے عرصے تک ڈانٹتے ہیں تو میرا سیکوینس جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. اچھا کرنے دیں انہیں جو کرتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی قرآن پاک کی عظمت ڈالیں اور وہ پوری طرح سے متوجہ ہوں اور ان کے دل کھل جائیں اس طرح سے, اور ان کا جو ادب اور احترام ہے وہ پورے کا پورا ان کے دلوں میں بھی بس جائے, رچ جائے جی, اور قرآن سنیں تو بالکل اس طرح سے جس طرح کے وہ پوری طرح سے متوجہ ہیں. یہ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم, اور آنا جو ہے بلا کر کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ پھیر دے گا, اور دلوں میں یہ بات قرآن اہم بن جائے گا, اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ذرا پیچھے چل جائیں گی. اچھا جی, تیسرے 6 ہجری کے بعد صلح ہو گئی. اب جو قوتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ بھی کن کا پلڑا بھاری ہے جی, تو انہوں نے جناب مدینہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے معاہدے کر لیے کہ کسی نے جناب ان کے تابع ہو گئے, کوئی اسلام کے راستے میں کوئی جو ان کی رکاوٹ سے دور ہو گئی تو انہوں نے پورے کا پورا اسلام قبول کر لیا. اب یہ پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو ہے نا اس میں دن ب دن اضافہ ہونے لگا, تو یہ کب برداشت کر سکتے مکے والوں, پھر برداشت نہیں ہوا جی. انہوں نے وہ معاہدہ توڑ, اور مکے میں 2 قبیلے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ساتھ وہ اپنا ولایت کا رشتہ قائم کر لیا تھا جی, ان پر ان کا دوسرا قبیلہ چڑھ دوڑا, انہوں نے بھی اس کی مدد کی اور وہ بیچارے خانہ کعبہ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے جی, قتل بھی ہوئے ان کے. اور یہ اندر کا ابال اور غبار تھا جو انہوں نے نکالا اور معاہدہ بھی توڑ. بعد میں انہیں احساس ہوا یہ تو ہم نے غلطی کی ہے. آئے پھر ابو سفیان خود آئے وہاں کروانے کے لیے جی. تو حضرت صفیہ ان کی بیٹی تھیں, انہوں نے چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دی, اس چارپائی پہ تو اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ مہربانی کر کے پرے ہو کے بیٹھے. باپ تھا اگرچہ وہ آیا تو اس چکر میں تھا کہ میری بیٹی ہے اور میری سفارش کرے گی, تو خیر یہ روایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ معاہدہ تازہ نہیں اس دوران, اور اسی دوران میں وہ ملا اپنا وقت ملا, امن کا موقع میسر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خطوط بھی لکھی ہے دائیں بائیں قبیلوں کے سرداروں کو بھی خاص طور پہ, اور عربوں کے اندر ہی تک محدود رہے, ادھر بھی لکھا, کیسے روم کو بھی لکھا, کسرا کو بھی لکھا, بادشاہوں کو بھی لکھے. اور عرب کے اندر, عرب جو ہے نا نیچے یمن سے لے کر اوپر شام تک, یہ سارا علاقہ عرب ہی ہے. عراق بھی بیچ میں شامل ہے, اب مصر بھی شامل ہو گیا بعد میں پھر, لیکن یہ جزیرہ نما جو ہے وہ اوپر تک جاتا ہے. شام, لبنان, اسرائیل اور اردن اور عراق, یہ سارے نیچے پھر آ گیا یہ سعودی عرب سارے کا سارا, پھر یمن اور یہ متحدہ عرب امارات, کویت, عدن, یہ علاقے ہیں سارے, بحرین, تو یہ عرب کہلاتا ہے. تو عرب قبائل جو تھے ان سے زیادہ مطلب قریب ہونے کی وجہ سے, ہم زبان ہونے کی وجہ سے, بات سمجھنے کی وجہ سے, تو ان سے زیادہ توقع تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف خط لکھے, اور کہیں سے اچھا رسپانس آیا, کہیں سے غلط رسپانس آیا, یعنی یہ تو پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گئی. اب مکہ فتح ہونے کے بعد, اور یہ اگلا ایک مارکہ تھا حنین, یعنی مکہ کے بعد فتح مکہ تو کسی خون بہائے بغیر ہو گیا, اور آگے حنین کا مارکہ تھا, وہاں پہ خون بہا, لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور یہ آخری طاقت تھی قریش یعنی عربوں کی جو مسلمانوں کے مقابلے میں پامال ہوئی. اس کے بعد پھر عرب کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کے مقابلہ میں اٹھتی. اندر کھاتے سازشیں تو جاری رہتی ہیں, اور
جذبات بھی تھے، تاہم کوئی ایسی طاقت موجود نہیں تھی کہ جو مدینے کی اسلامی ریاست کو چیلنج کر سکتی۔ تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جو بھیجے تھے اپنے سفیر خطوط دے کر، تو شام میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ ایک جو وہ تھے سربراہ کعب ابن عمیر غفاری، وہ بچ کے آئے 15 افراد سے۔ منداز یہ کہ بڑا چنا ہوا منتخب قسم کا یہ وقت ہوگا، تو 15 افراد جو ہیں شہید، 14 شہید ہو گئے۔ یہ سردار اس کے بچ گیا ہے۔ تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کی ٹھانی۔ ان کا سفیر قتل ہو جانا کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو یہ تاتاریوں کا سفیر ہی قتل ہوا تھا، تو اتنی بڑی سلطنت کو چنگیز خان نے تہس نہس کر کے رکھ دیا مسلمانوں کی ریاست کو۔ یہ سفیر کے قتل کا معاملہ تھا۔ چنانچہ 3000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، سریہ موتا کہتے ہیں اسے۔ تو وہ مطلب جا کے اس نے ٹکرایا 1,00,000 فوج، 3000 کا لشکر 1,00,000 کی فوج سے ٹکرایا ہے جی۔ اور وہ مطلب کہنے آپ کے اس کو شکست نہیں ہوئی، فتح بھی نہیں ہوئی اور شکست بھی نہیں ہوئی۔ تو لڑائی ہوئی، اگرچہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا، لیکن اس اتنی بڑی سلطنت سے 3000 آدمیوں کا ٹکرا جانا، یہ کوئی اتنا بڑا میسج تھا عربوں کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی۔ خاص طور پہ ہمارا جو فوکس ہے وہ عرب ہے۔ ہاں جی، تو عربوں کے لیے اتنا بڑا میسج تھا اس کے اندر کہ اتنی بڑی طاقت ہو گئے ہیں ہم جو مسلمان ہیں، ان کے تو ارادوں میں، عزم میں بڑی پختگی آئی، ان کے ایمان میں بڑی مضبوطی آئی، اور ان کا وزن اپنی ہی نظروں میں بہت بڑھ گیا۔ جو گرد و پیش کے لوگ تھے انہوں نے بھی تقویت محسوس کی۔ تو ایک عصبیت تو ہوتی ہے نا، تو عصبیتیں بھی تھیں کہ ہم عرب کیسر اور کسرا کی سلطنتوں سے ٹکرانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یعنی کارنامے عربوں کے ہیں یا ترکوں کے ہیں یا کچھ افغانوں کے ہیں، پٹھانوں کے، لیکن ہم مسلمان جو ہیں پنجابی ماشاءاللہ پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے یہ کیا، بس ہم نے کاٹ نہیں کیا، ہم نے آنے والوں کے گلے میں ہار ہی ڈالے ہیں پنجابیوں نے جی۔ لیکن مسلمان ساتھ مل کے ہم بھی وہی اپنا ہی کارنامہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تقویت دیتے ہیں، اپنے آپ کے لیے اس کے اندر ایک پیغام سمجھتے ہیں، خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا جی۔ ادھر بربروں نے کیا، تو ادھر ترکوں نے کیا، یہاں آغاز عربوں نے کیا، اس کے اندر پٹھان تھے انہوں نے کچھ ہمت کی، حرکت کی، یعنی جو آگے پیچھے ہوئے۔ تو بس باقی جو ہے ہم تو زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں۔ تو عربوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی محسوس کیا، اور جن جو ڈھیلے ڈھالے تھے وہ انہوں نے تقویت پائی، مضبوط کبھی ایمان کے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اگلا 9 ہجری آ گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موقع کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے، چین سے نہیں بیٹھے، پھر اعلان کر دیا۔ خبر یہاں پہ یہ پہنچی کہ کیسر اپنا خود آ رہا ہے لاکھوں کا لشکر لے کے۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ پہلے اعلان نہیں فرماتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا، بلکہ الٹا قسم کا راستہ لیتے تھے تاکہ خبر نہ ہو دشمن کو۔ تو اب جناب اعلان کر دیا کہ کیسر روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف ہم نے جانا ہے، اور سارے مسلمان تیار ہو کے چلے۔ اب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ کچھ ایسے
ایسے بھی تھے کہ جو اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے کہ کیسے روم انہیں کچل کے رکھ دیں گے. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ان کی وفاداری کا پارٹ پلے کر رہے تھے، مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے نہ جاؤ وہاں، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، اتنی بڑی طاقت ہے، پاگل ہو گئے ہو، وہ تمہیں واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، چلے تو جاؤ گے لیکن واپس نہیں آ سکو گے. ابو عامر راہب، اس کی قیادت میں ایک گروہ اس رائے پر کام کر رہا تھا اس طرف. اچھا باقی جو ادھر ادھر کی بچی کچی طاقتیں تھیں مشرکین کی پرانے مذہب کے ساتھ وابستہ، وہ اپنی جگہ پہ خوش تھے، جائیں گے ان کا سفایا ہو جائے گا، پیچھے سے ہم اپنا پھر سے اپنی طاقت کو استوار کر لیں گے اور مملکت کو سنبھال لیں گے. اس قسم کی فضا ادھر. اچھا لیکن جو سچے اہل ایمان تھے تو وہ اللہ کی آیات پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کے وعدوں پر بھی انہیں ایمان تھا، اور وہ عادی تھے اس بات کے طاقتور لشکر سے ٹکرا جائیں گے اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے. وہ اپنے لیے جیتے ہی نہیں تھے، تو وہ تو جیتے تھے اس لیے کہ اللہ کا نام. تو اس ایک طرف یہ امتحان تھا، اور چلو جی ہو گیا. اب جناب لشکر تیار ہو گیا، ادھر فصل پکنے کو تیار تھی، گرمی کا شدید موسم تھا، حالات حق میں نہیں تھے، اور کوئی اتنی بڑی مملکت بھی نہیں بن گئی تھی مدینے کی ریاست کہ ہر قسم کی لہریں بہریں تھیں. تو سواریاں بھی کم تھیں، اونٹ گھوڑے 10,000 سے جو سوار تھے دونوں کے، باقی اونٹوں پہ چل رہے تھے، کچھ پیدل باری باری سفر کرتے تھے. تو اس قسم کا سفر تھا. اس میں جب پہنچے ہیں تبوک کے مقام پر، اب دو قسم کے مطلب ہیں. ایک تو یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جی خبر غلط نکلی، ہاں خبر غلط نکلی. وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کا جاسوسی کا نظام، آپ کی ساری تیاری اور اتنا زیادہ اسٹرینتھن اور بیداری، یہ سب پہ پانی پھیر دیتا ہے. یہ بات ہے کہ خبر غلط نکلی، یہ اہم تیاری کرتے رہے، خبر غلط نکلی. بھائی وہ اس کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی، آئی ہوئی فوجیں واپس کر لیں کہ 1,03,000 کے مقابل تھے، تو ان کا کیا عجب ہوا تھا، یہ 30,000 آ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں تو کاٹ پاٹ کے رکھ دینا ہے. لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹ گیا تو یہ فوج یہاں پہ موجود رہی، پڑاؤ موجود رہا. اب گرد و پیش کے جو قبائل کیسر روم کے زیر اثر تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو اپنے تابع کیا، اور انہوں نے خراج دینا منظور کیا، اور پھر کیوں نہیں انہیں آزاد کروا لیا. بھائی کیسر روم نے اگر خبر غلط تھی، وہ تھوڑی سی فوجیں بھیجتا، ان قبائل کو اپنے تابع پھر کر لیتا. وہ ہمت نہیں ہوئی اس کی. تو چنانچہ یہاں پہ بڑا یعنی گئے تو تھے مشکل حالات، لیکن واپس آئے تو اگرچہ لشکر سے ٹکراؤ نہیں ہوا، لیکن اپنی سلطنت کی وسعت کا اہتمام کر کے اور مالی فوائد کے ساتھ. یہ مطلب موقع آیا. اور اب جب تبوک سے جب کامیاب واپسی ہوئی تو پھر عرب کے اندر کوئی نہ رہا جو واضح طور پہ کوئی مخالفت سے اتر آتا. اندر کھاتے ضرور رہے کہ وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، ایسے ٹامے رہے. مدینے کے اندر بھی پھر آپ نے آ کے سخت ایکشن لیا، منافقین کے بارے میں کہا کہ آپ ان کے ساتھ سختی کرو، برداشت کا وقت گزر گیا، جو انہوں نے کیا ہے اس کی ان کو سزا دو. تو مسجد زرار انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے مشورے ہوا کرتے تھے. ابو عامر کا گھر تھا، وہاں پہ لوگوں کو روکنے کی ترکیب
ترتیبیں ہوتی تھیں، یعنی اس گھر کو بھی آگ لگائی اور مسجد کو بھی گرایا اور ان کو واضح پیغام دے دیا کہ اب تمہارے ساتھ کوئی نہ۔ ایک یہ گروہ تھا، ایک مکے کے گرد و پیش میں یہ جو ثقیف ہیں اور طائف والے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ، کچھ طاقتیں تھیں، چھوٹے موٹے سردار تھے، ادھر سے وہ طاقت تھی جو ابھی تک موجود تھی، اس کا تو کچھ نہیں ابھی بگڑا تھا گویا، لیکن اپنی طاقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا۔ اب پھر حج کیا تھا؟ 9 ہجری کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر، اور اس پہ اتفاق ہے سب، امیر حج بنا کر بھیجا۔ پیچھے سے یہ صورت نازل ہوئی، یہ حصہ جو آخری ہے، نہیں یہ پہلا ہے، پہلا حصہ نازل ہوا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ حصہ نازل ہوا ہے، یہ پڑھ کے سنانا ہے۔ تو یہ ہے یہ سارا منظر، اب اس کو پڑھ لیں۔ برات من اللہ و رسول، برات ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جن سے تم نے عہد کیا ہے مشرکین میں سے، مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا ہے ان کے لیے اعلان برات۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ زمین کے اندر 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے کہ جہاں رہو اور چل پھر لو، یعنی آزادی سے رہ لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، خزیون سے ہے رسوائی، اور مخزن رسوا کرنے والا ہے، الکافرین کافروں کو شکست سے دوچار کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا مشرکین کے لیے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، یعنی لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بری من المشرکین، اللہ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم رجوع کرو، توبہ مانا رجوع، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاتے ہو توبہ سے، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وہی بات جو اوپر فرمائی ہے وہی یہیں پہ فرمائی ہے کہ تم اللہ کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی بالکل اللہ کی پکڑ کے اندر ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان لوگوں کو جو کفر پہ ابھی تک قائم ہیں، ان سارے حقائق کو دیکھنے کے باوجود، دلائل کو سننے کے باوجود، اور منظر ان کی نظروں کے سامنے آنے کے باوجود ابھی تک وہ پرانی روایت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ سن لیں کہ ان کو خوشخبری، خوشخبری کا لفظ آتا ہے، یہ واقعی خوشخبری نہیں ہوتی، تو وہ ان کے جو باطن ہے نا، باطن اس کے نتیجے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں، میں طنز کا لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا، تو ان کا باطن جو ہے، باطن وہ اس کے نتیجے کا اظہار ہوتا ہے، یعنی وہ بد باطن لوگ ہیں، وہ مفاد پرست لوگ ہیں، وہ اپنی فائدے سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یعنی اب سورج بھی چڑھ کے روشن ہو گیا ہے اور اس نے روشنی اپنی پھیلانی شروع کر دی ہے، ہر گھر میں پہنچ گئی ہے، اور دلوں کو اس نے منور کر دیا ہے، اور حقائق کھل کر ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ اسلام جو سچا دین ہے وہ وسعت اختیار کرتے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پرانے مفاد کے تحفظ کے ساتھ وابستہ ہے،
جڑے ہوئے ہیں اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جی، اس حد تک وہ باطن ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس دین پہ رہ کر وہ بڑے کامیاب ہیں، تو ان کو خوشخبری سناتے ہیں آپ کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی. وہ دردناک جو ہے نا جی، یہ اصل میں روحانی قسم کا ہے. بڑا درد اٹھے گا انہیں جب اسلام پھیلے گا، بڑا درد اٹھے گا انہیں کہ جب اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو جائے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی مخلص علم بردار بن جائیں. تو یہ عذاب علیم ہی ہے نا، جس کے لیے ساری زندگی جیے اور جس کے لیے جد و جہد کی، وہ اپنی اولادیں جو ہیں وہ اس کے خلاف جھنڈا اٹھا کے کھڑی ہو گئی اور ان کو جھٹلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا. تو یہ عذاب علیم ہے. اور جو آخرت میں عذاب علیم ہونا ہے وہ تو الگ رہا جی، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جب بھگتیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ دنیا کا عذاب علیم ہے کہ جو ان کو ملے گا. اچھا جی، اب اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ پس منظر تو سارا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. تو یہ حضرت علی نے جا کے یہ اعلان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں یہ حج ہوا 9 ہجری کا. اور جن سے معاہدے تھے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی. یہ قرآن مجید میں پہلے بھی اصول بیان ہو چکا ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کو مہلت دے کر، اگر فوری طور پہ توڑنا مقصود ہو تو فوری طور پہ بھی توڑا جا سکتا ہے، مہلت دے کر توڑنا مقصود ہو، یعنی اس کا اعلان ضروری ہے کہ آپ بھائی وہ جس معاہدے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندہ تھے، تو ہم انفرادی طور پر یا اپنے طور پر اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرتے ہیں. ایک معاہدہ انہوں نے توڑا تھا، صلح حدیبیہ، مکے کے سردار نے، تو اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا تھا. تو اب جو بقائے باہمی کا تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ جو خطہ ہے جزیرہ نما عرب اور اس کے اندر بیت اللہ، یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اللہ کے واحد اللہ ہی کی توحید، یعنی اس کی عبادت اور اس کے قانون کی بالادست اور اس کی تعلیمات کا پرچار، وہ ہونا چاہیے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ ایک بات جو جاوید رحمتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حجت ہوتے ہیں، اور وہ جو قیامت برپا ہونی ہے اس کی ایک شکل اس دنیا میں رسول آنے سے برپا ہو جائے گی. قیامت میں کیا ہونا ہے؟ عدل ہونا ہے، یعنی انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا ہونی ہے. تو اس محدود طور پہ وہ شکل دکھانے کے لیے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ عدالت یہاں پہ بھی لگ جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہو گئی کہ جو کافر تھے ان کو سزا ملی اور جو مومن تھے ان کو جزا ملی. اور یہ رسول ہی کا منصب ہے کہ وہ کسی علاقے سے اس کی تعلیم کو نہ ماننے والوں سے کسی علاقے کو پاک کرے، اس علاقے سے ان کو نکال باہر کرے. یہ رسول کا منصب ہے. بعد میں بادشاہ بھی رہے، انہوں نے بھی ایسا کرتے رہے، لیکن دور حاضر میں جو یعنی یہ پرائیویٹ طور پہ مسلح گروہ بن گئے اور انہوں نے اپنا جھنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ جی ہم اسلام کو غالب کریں گے، اور اپنے طور پہ فیصلے کرنا شروع کر دیے مملکت کے اندر رہتے ہوئے، جی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بن گئے اور پھر قبضے بھی کیے علاقوں پہ. تو وہ دیکھا دنیا نے کہ وہ چلنے والی چیز نہیں. اگرچہ پچھلی صدی تھی نا 1935 1925 اس میں یہ کنگ عبدالعزیز نے سعودی عرب فتح کیا 1925. کسی نے نہیں روکا، کوئی اس کے خلاف ریزولوشن پاس نہیں ہو، کیونکہ یونائٹڈ نیشن اس کے بعد بنی، یعنی ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ بعد میں انہیں تقدس حاصل ہوا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت. تو اب کوئی مطلب نہیں فتح کر سکتا
کسی کے اوپر حملہ کر کے قبضہ نہیں کر سکتا کسی ملک کو. عراق نے کیا تھا کویت پہ تو انجام دیکھ لیا تھا آپ نے, ان کا کیا ہوا عراق کا, واپس کرنا پڑا. تو اسی طرح سے لیکن تب جائز تھا. اب یہ مطلب صورت ہے کہ اسٹیٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتظامات کرے آبادی کے حساب سے بھی. اگر اس نے کوئی امن و امان کا مسئلہ ہے, ہاں جی, اب ان کو نکال باہر کرا ہے نا, جتنے بھی مجاہدین کے نام پر پاکستان کے علاقوں پہ قابض ہو کے حکمرانی کر رہے تھے, تو ان سے حکمرانی چھڑائی ہے نا, اور یا ان کو مارا ہے یا ان کو وہ خود نکل بھاگے ہیں. ہاں جی, افغانستان میں وہاں پہ بھی وہ دشمن کے طور پر مطلب موجود ہے, اسٹیٹ کے دشمن ہیں اور ان کی پناہ میں ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جن کو روکو یا ہمارے حوالے کرو وغیرہ وغیرہ, اس نوع کی بات ہے. تو کہنا یہ ہے کہ جو اقدامات اسٹیٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس تقاضے کے مطابق کرتی ہے. تاہم نیچے جو شہری ہیں یہ اپنے طور پر ان کو شہریوں کے حقوق کا ذہن میں زیادہ ترجیح ہوتی ہے, شہریوں کے حقوق کی ترجیح, حکمرانوں کو اپنا حکم نافذ کرنے کی ترجیح ہوتی ہے. تو اس طرح کی ایک کشمکش رہتی ہے. بادشاہت میں بھی رہی علماء کرام کے درمیان جو سچ کے اہل علم تھے, انہوں نے تشریح اس طرح کی کہ عوام کے حقوق محفوظ ہیں, اور حکمرانوں میں جو قاضی اور مفتی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تشریح اس طرح کی کہ حکمرانوں کے جو بالادستی ہے وہ قائم رہے. تو یہ ایک ٹانگا بار ہے, کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے. تو اس اعتبار سے تشریحات مختلف ہوتی ہیں اور ان کو سننا بھی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے, یعنی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی نیت پہ شبہ کر کے یعنی اس کو نظروں سے نہیں گرا دینا چاہیے. تو یہ جناب پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان آیات کے نتیجے میں. تو کافی کچھ چیزیں آ گئی ہیں, باقی انشاءاللہ اگلا مضمون کل کریں گے. باخر دعوانا